حضرت ربیع الاول کا مہینہ ہو یا پورا سال بھر کا موقع ہو، حضور کی سیرت کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے کیا شکلیں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے؟ اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ عام طور پہ جلسے وغیرہ ہوتے، کتابیں لکھی جاتی ہے، تو اس میں اور موجودہ زمانے میں نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، اسٹوڈنٹس میں، کالج کے بچوں میں، گھریلو خواتین میں، تھوڑا سا اس بارے میں آپ بتائیں تاکہ جو علماء، نوجوان فضلاء سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ آپ کے شاگرد بھی ہیں، ہزاروں لوگ الحمدللہ آپ کے گفتگو کو، بیانات کو اہمیت سے سنتے ہیں، تو ہماری خواہش ہے کہ دا میسیج میڈیا کے پلیٹ فارم سے ان تک یہ بات پہنچے تاکہ وہ اس کو عملی جامہ پہنا کر پورے معاشرے میں سیرت مصطفیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے عملی کوششیں کریں۔ جی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عملی سیرت کو منظر عام پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک تو برادران وطن کا ایک بڑا طبقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہے۔ جی جی، اب غیر تو غیر، خود اپنے بہت سے مسلمان وہ ہیں جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہیں۔ پہلے ہم کو چاہیے کہ پیغمبر کی سیرت سے آگاہی حاصل کریں، جی، اور سیرت کو سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ربیع الاول جیسے موقعوں پر گھروں کے اندر مستقل طور پر ربیع الاول کے مہینے میں پورے سیرت کے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ اس کی بڑی برکت ہے۔ آج گھروں میں لوگ رو رہے ہیں، برکتیں نہیں ہیں، جی جی، نحوست ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات ذکر کی ہے کہ تھانہ بھون اطراف علاقوں میں جب خوب تعاون پھوٹ رہا تھا تو میں نے نشر الطیب جو ہے لکھنا شروع کیا۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سیرت کے لکھنے کی برکت یہ ہوئی کہ وہاں سے تعاون ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آج کس قدر جو ہے امت مسائل سے گھری ہوئی ہے، اور ان مسائل کے حل کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے پڑھانے میں لگ جائیں، گھروں کے اندر اس کی مستقل تعلیم ہو۔ اس سے ہمارے بچے واقف ہوں گے۔ پہلے زمانے میں جب بھی اس ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تو چھوٹے چھوٹے جو ہے معصوم بچوں کے ساتھ نوجوانوں کو، بوڑھوں کو جمع کیا جاتا تھا، مہینہ بھر تک حضور کی سیرت پیش کی جاتی تھی۔ اللہ، اس کی وجہ سے ہمارے بچے متاثر ہوتے تھے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر جاتا تھا، پھر ان کے لیے سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ تو اس وقت ضروری ہے کہ امت کے اندر تھوڑا سا شعور ربیع الاول میں بیدار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ صرف ربیع الاول ہی میں اس کو جاری رکھیں، سیرت تو وہ طویل مضمون ہے، اگر زندگی بھر بھی جاری رکھیں تو اس کے گوشے کبھی ختم نہیں بے ہوں۔ شک، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں ہر مسلمان کے اندر کچھ نہ کچھ تعلق، محبت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ جی جی، اس کا فائدہ یہ اٹھایا جائے جگہ جگہ محلوں میں، اور کسی کے پاس کارخانہ ہے، مسلمان ہے، اس کے تحت کام کرنے والے 50 ملازم ہیں، صرف جو ہے 10 منٹ سرکار کی سیرت روز بیان کرنے کا معمول بنائے، انشاءاللہ اس کے کارخانے میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور بعض بڑے بڑے مال والے ہیں جن کے پاس کام کرنے والے 50 جو ہے عملہ ہے، ربیع الاول کے مہینے میں کیوں نہ ہو کہ صرف 10 منٹ کے لیے حضور کی کسی سیرت کو سنانے کے لیے کسی عالم صاحب کو بلا لیا جائے، ان سے پورا مہینہ ٹائم لے لو آپ، تو وہ آ کے جب سیرت بیان کریں گے آپ کی دکان کی بھی ساری نحوستیں، بے برکتیاں، پریشانیاں ختم ہو جائے گی، اور پورا عملہ جو ہے سن لے گا۔ جب سرکار کی سیرت کو سنیں گے تو اللہ کے نبی ہمارے ایسے تھے، لا محالہ ان کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آج جگہ جگہ، محلہ محلہ، بازار بازار سیرت کی پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر شخص 10 منٹ ہی صحیح اگر سنانے کا معمول بنائے، اس سے کافی جو ہے فائدہ ہوگا۔ اور خاص طور پر نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی گزری، کاش کہ تمہاری بھی جوانی ویسے گزر جائے، تو یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی کی 25 سالہ زندگی سے لے کر آپ کی 40 سالہ نبوت تک کا جو دور تھا، یہ پوری ویلفیئر سوسائٹی خدمات انجام، سبحان اللہ، بلا لحاظ مذہب و ملت قوم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اما جان حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے وہ سنہرے الفاظ بخاری شریف کی پہلی روایت میں موجود ہیں جی، کہ پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے۔ انک لتصل الرحم، آپ جو ہے رشتوں ناتوں کو جوڑنے کی فکر کرتے،
آج بہت سے بچے ہمارے رشتوں کو توڑنے کی فکر کرتے. بے شک. باپ جو ہے چچاؤں کی تعریف کرتا تو ابا آپ کو نہیں معلوم تمہارے پیچھے تمہارے چچا کیا کرے. صحیح بات. ایسی باتیں بچے. ارے بھائی وہ ہوگا، ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ عیوب ہے، نقائص ہے. نہیں بیٹا، ہمارا کام ہے دلوں کو جوڑنا، کیونکہ ہمارے آقا کی سیرت کا پہلا جملہ ہی دلوں کے جوڑ کا ہے، توڑ کا نہیں ہے. انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ. حضور جو ہے دوسرا کوئی بوجھ اٹھا کر لے جاتا، بلا لحاظ مذہب و ملت اٹھا نہیں سکتا تو حضور ساتھ دیتے تھے. وتقسیم المعدومہ. کوئی اندھا ہے، لوڑا ہے، لنگڑا ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کے گھر میں راشن پانی کا مسئلہ ہے، سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی ساری گھر کی ضروریات کی فکر کرتے. وتقسیم المعدوم وتقریء الضیف. پیغمبر علیہ السلام رات میں قافلے آ کر مکے میں پڑ جاتے تھے، بہت سے بھوکے پیاسے، کوئی پوچھنے والا نہیں. آقا اعلان کرتے تھے کوئی بھوکا تو نہیں تم میں. پھر آپ کھانے کا انتظام کرتے تھے، پانی کا انتظام کرتے تھے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ باہر نکل کر قوم و ملت کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے بڑا نمونہ. اور پھر اس کے بعد وتعین علی نوائب الحق. جہاں جہاں سیلاب آتا تھا لوگ بے گھر ہو جاتے تھے، بے سامان ہو جاتے تھے، بے آسرا ہو جاتے تھے، بے سہارا ہو جاتے تھے، سرکار کھڑے ہو کر ان کی خدمت کرتے. آج ہماری ملت کے بہت سے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سرکار کی سیرت کا تعارف ہو جائے گا. جب ان کے غلاموں کا یہ حال ہوگا تو پھر ان کے بڑے سے بڑے نبی کا کیا حال ہوگا. اس سے امت واقف ہوگی. آج ہم اخلاق سے کورے ہیں. اس لیے ضرورت ہے، میں کہوں گا آج زندگی کے ہر شعبے میں خدمت خلق کو مقدم رکھی. تو اس کے ذریعے سے لوگ متاثر بھی ہوں گے، مسلمانوں کے قریب بھی ہوں گے. اس وقت جو نفرت کی آگ جو ہے پھیلائی جا رہی ہے، اس نفرت کی آگ کو بجھانے کا ایک ہی کام ہے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 5 کام کرنا. انک لتصل الرحم. انسانیت میں جوڑ پیدا کرنا. اور آپ علیہ السلام کا جو دوسرا کام تھا تکسیب المعدومہ، اندھے لنگڑے لولوں کی خدمت کرنا. وتقریء الضیف. مہمانوں کی جو ہے ضیافت کرنا. اور وتعین علی نوائب الحق. اور جہاں کہیں پریشان ہیں لوگ تو وہاں پر ان کی مدد اور نصرت کرنا، اور اس طرح پریشان حال لوگوں کی مدد. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ شعبے ہیں جو سرکار نے اپنی ساری جوانی کو نبوت تک لگایا، اور نبوت کے بعد بھی اس کام سے جڑے رہے. سبحان اللہ. بہت خوب.